زبیر صاحب یہ ساری چارج شیٹ جو ہے ابھی نون لیگ کے اوپر انہوں نے گنوائی ہے. آپ نے قرضے لیے, آپ نے روپے کو روک کے رکھا ڈالر کے اگینسٹ, آپ ہی نے وہ فورن ڈیٹ بارو کیا ہوا تھا, آپ ہی نے شارٹ ٹرم بارونگ کی ہوئی تھی سینٹرل بینک سے ٹی بلز کی شکل میں. تو اب آپ اس کا جواب کیا دیتے؟ جی بڑا سمپل ہے میرا خیال ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے 50 ارب اٹھایا تھا نا, اس میں 17 ارب کمرشل ڈیٹ کا بار تھا, اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہوگا, اس کا بھی جواب دے دیں. خسرو صاحب آپ کی باری دوبارہ بھی آئے گی. خسرو صاحب آپ کی باری دوبارہ بھی آئے گی, آرام سے سن. پہلی بات تو یہ, انہوں نے سب سے زیادہ کوئی بھی فائنینشیل مینیجر ہو اور وہ قرضوں کی بات کر رہا ہو اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز کھا جائے, کیونکہ سب سے بنیادی وجہ جو ہوتی ہے قرضے کم یا زیادہ لینے کی وہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور عام آپ کے ناظرین کے لیے وہ میں بتا دوں کہ وہ فرق ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کہ آپ نے کتنا ٹیکس کلیکشن, آپ کا ریونیو کتنا ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. اس میں جتنا زیادہ فرق ہوگا, ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے اور ریونیو کم ہوگا تو آپ کو اتنے ہی قرضے لینے پڑیں گے. بڑا سمپل ہے. تو پہلے تو 3 سال میں دیکھ لیتے ہیں کہ 3 سال میں ان کے زمانے میں, اور یہ ان کے کنٹرول میں تھا, اس کا تو کوئی ٹیکس کتنا کلیکٹ کرنا اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا نا. ہم تو 20% 4 سال 5 سال میں سے 4 سال ہم نے گرو کیا تھا. اب کیا ہوا کہ ٹوٹل فسکل ڈیفیسٹ اماؤنٹ وائز ندیم صاحب ہمارے زمانے میں 3 سال میں 4193 بلین روپیز تھی 3 سال میں. تو ظاہر ہے قرضے بھی ہم نے اس کے حساب سے جو اس کے وہ جو شارٹ فال تھا 4200 بلین کا, وہ قرضے لے کے پورا کرنا تھا. ان کے 3 سال میں کتنے ہیں ماشاءاللہ 10,692 ہوں گے جون, اگر وہ تخمینے صحیح رہے تو, جو انہی کے تخمینے ریونیو کے. سو پہلا پرابلم جو ہوا ہے, پہلا سب سے بڑا پرابلم 6,000 ارب تو ایڈیشنل انہوں نے اس لیے لینا تھا کہ ان کا فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہے. اب وہ کیوں زیادہ ہے؟ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو اگر سٹیگننٹ ہو جائے کسی ملک میں بھی, انفلیشن ریکارڈ ہائی ہے ان کے 3 سال میں, ہمارے مقابلے میں ریکارڈ ہائی ہے, اور آپ کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ سٹیگننٹ ہے. ڈی ویلیویشن اور انفلیشن دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر کسی ایفرٹ کے آپ کا ٹیکس ریونیو کو پش کرتی ہیں, کیونکہ جتنا آپ کا انفلیشن اگر 10% انفلیشن ہوگا تو اتنے تو آپ کو ایڈیشنل ٹیکسز کلیکٹ کرنے میں کوئی ایڈیشنل ایفرٹ نہیں کرنا, if all other things are the same. اب انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 3 سال میں ٹوٹل ٹیکس ریونیو ندیم صاحب کلیکٹ ہوگا, انکریز ہوگا 3 سال میں تقریباً 11 سے 12% 3 سال میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3 سے 4% پر اینم ٹیکس کلیکشن میں انکریز. اب اس کو پہلی چیز تو کمپیئر کریں ان لو انفلیشن انوائرمنٹ, ان ایکسٹریملی لو انفلیشن انوائرمنٹ اینڈ ود آلموسٹ نو ڈی ویلیویشن. ہم تقریباً 20% ٹیکس ریونیو بڑھایا تھا, اسی وجہ سے 1946 بلین سے ہم نے شروع کیا تھا اور کلوز کیا تھا 3850 بلین روپیز پر. تو سب سے پہلے تو یہ پرابلم ہوا. دوسرے اخراجات آ کے نمائشی چیزیں کرنی شروع کر دی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فسکل ڈیفیسٹ کبھی کسی 3 سال میں کبھی 1947 سے 8% سے اوپر نہیں رہا 3 سال متواتر. تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا آپ کی بورنگ پر. اس کا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اخراجات کا نہ ان کے ٹیکس کلیکشن میں ناکامی کا اور انکمپٹنس کا کہ آپ نے کیوں نہیں 5 ایف بی آر چیئرمین چینج کر دیا. آپ کے خیال میں یہ ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا کر پائے جبکہ انفلیشن بہت ہائی تھا؟ نامینل گروتھ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ 14% انہیں پر اینم گروتھ لینی چاہیے تھی, وہ کیوں نہیں گروتھ آئی؟ کیا ناکامی کی وجہ کیا ہوئی؟ فسکل ڈیفیسٹ ایک دم بیلون کیوں ہو گیا؟ دیکھیے اس وجہ سے ہوا کہ دیکھیں نا تیاری تھی نہیں. اسحاق ڈار صاحب کو صرف کرٹیسائز کرنا تھا, سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی کہ ایف بی آر کی مشینری چلتی کیسے. 5 اگر آپ ایف بی آر کے چیئرمین چینج کریں گے 2.5 سال میں تو ناکامی تو خود آپ اعتراف کر رہے ہیں. اور کرکٹنگ پارلنس میں اگر پوچھ لیں اگر عمران خان سے کہ کسی بھی کرکٹ ٹیم کے 2.5 سال میں 5 کپتان چینج کریں گے تو وہ اس کا کیا عکاسی ہوگی؟ اس کی یہ عکاسی ہوگی کہ آپ کا کپتان اچھا نہیں ہے. سو ایک کے بعد دوسرا جب آپ چینج کر رہے ہیں تو اٹس این ایکسیپٹنس.
اٹس اے سمپل ایکسیپٹنس. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی چیزوں پر اگر فوکس کرتے ہمارے زمانے میں، اور ان کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہے، اور خسرو صاحب سے میں کہوں گا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے جھٹلا دیں کہ محمد زبیر نے ٹی وی پروگرام میں غلط کہا تھا. بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے حساب سے ہمارے 5 سال میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے ہم نے اوپر لے کے گئے تھے. انہوں نے پہلی آتے 2.5 سال میں 2 کروڑ لوگوں کو واپس پش کر دیا غربت کی لکیر سے.